بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے پہلے خطیب کے ساتھ مشرکین مکہ کی بدسلوکی۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکے کی بستی کافروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور مارا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے۔ مشرکین نے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر بے ہوش ہوئے تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبردار نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی، جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی۔ ہوش آتے ہی تم پھر اس کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھول کی سیج اور بستر کے میام پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانا پینے کے لیے کچھ نہ دینا۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دے اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ماں خدا کی قسم میں کھانا نہیں چکوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہ پیوں گا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل آگے اور بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سخت گریہ طاری تھا۔ ہجرت کی رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا گئے، صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول نیند سے بیدار ہوئے۔ قریش قریب جا کر انہیں پہچانا، پوچھا محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے کیا خبر، میرا پہرا تھا، تم لوگوں نے انہیں نکل جانے دے دیا ہوگا۔ قریش مکہ غصہ